نیچے دفن کر کے چلا آئے گا، جہاں بیٹا باپ کو دفن کر کے چلا آئے گا، جہاں بھائی بھائی کو دفن کر کے چلا آئے گا، جہاں پڑوسی پڑوسی کو دفن کر کے چلا آئے گا، جہاں دوست دوست کو دفن کر کے چلا آئے گا، جہاں رشتہ دار کو دفن کر کے چلا آئے گا، اس کالی کوٹھری کو یاد کر لیا کرو، وہاں کون ہے جو تمہارے کام آئے گا؟ اپنے چہرے اس لائق بنا لو، اپنا لباس ایسا بنا لو، اپنے آپ کو نبی کی سنتوں کے سانچے میں ڈھال لو، کیونکہ جب انسان قبر کے اندر پہنچتا ہے، جب مومن قبر میں پہنچتا ہے تو قبر میں مدینے والے مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے، نبی کا دیدار ہوتا ہے، نبی دیکھ کر کے اس حال میں دنیا سے جانا کہ نبی دیکھ کر کے فرمائے کہ قبر میں میرا عاشق آیا ہے، قبر میں میرا غلام آیا ہے، میرا ایمان پکار کے کہتا ہے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ سبحان اللہ، واہ۔ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں، گر فرشتے مجھے اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے آیا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اللہ اکبر، اس حال میں دنیا سے جانا پھر نبی دیکھ کے مسکرائیں، ارشاد فرمائیں قبر میں میرا غلام آیا ہے، قبر میں میرا عاشق آیا ہے، اس لیے اس حال میں دنیا سے جانا کہ تم سے اللہ بھی راضی ہو، تم سے رسول بھی راضی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب جنازہ اٹھے تو محلے کے لوگ یہ کہہ دے وہ جا رہا ہے جو بہت زیادہ لوگوں کو ستاتا تھا، وہ جا رہا ہے جو لوگوں پہ بہت ظلم کرتا تھا، وہ جا رہا ہے جو لوگوں کو ہمیشہ ستاتا رہتا تھا۔ اس حال میں دنیا سے نہیں جانا، بلکہ جب جنازہ اٹھے تو محلے کے لوگ یہ کہیں لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا جا رہا ہے، نماز کی پابندی کرنے والا جا رہا ہے، روزوں کی پابندی کرنے والا جا رہا ہے۔ جب اس حال میں جنازہ اٹھے گا تو یہی کہا جائے گا کہ لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ میرے پیارے مسلمانوں، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ رہی ہے، اس لیے اپنی اولاد کو دینی تعلیم دے کے جاؤ، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دے کر کے جاؤ۔ اب آؤ دیکھو غریب نواز کی والدہ ہے، اپنے بیٹے کو مدرسہ بھیجتی ہیں، اپنے بیٹے کو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتی ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بڑھاپے کی آڑ نہ بنایا، یہ نہیں کہا بیٹے حسن تو بڑھاپے میں مجھے چھوڑ کے جائے گا، بیٹا تو ہی میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، تیرے بعد میری زندگی جو ہے وہ کس طرح سے چلے گی، اے میرے لال تو چلا جائے گا تو مجھے ضرورت کے سامان کون لا کر کے دے گا، یہ نہیں کہا ماں نے، بلکہ کہا میرے لال تو دین کی خدمت کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو دین کا کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، جا میرے لال میں تجھے روک بھی نہیں سکتی۔ اس لیے اب حدیث پاک سنو، نبی نے ارشاد فرمایا ہے ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، آقا ارشاد فرماتے ہیں اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ۔ کتنی باتیں؟ اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، حب اہل بیتی، اور میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلی بات کیا فرمائی آقا نے؟ اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ۔ تین باتوں میں سب سے پہلی بات آقا فرماتے اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ، ان کے دل میں نبی کی محبت ڈال دو۔ اب مجھے بتاؤ سنگھائی والو، کیا نبی کی محبت بچوں کو بچپن سے فلمیں دکھانے سے پیدا ہوگی؟ کیا انہیں کارٹون والی فلمیں دکھانے سے پیدا ہوگی؟ کیا انہیں پب جی گیم کھلانے سے بچوں کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہوگی؟ نہیں نہیں، بلکہ ان کے ہاتھ میں قرآن دے دو، نبی کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ ان کے ہاتھ میں قرآن کی تعلیم دے دو، ان کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور جس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے اس کے ایمان کو کوئی لوٹ نہیں سکتا۔ جس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے انہیں آگ کے شعلوں پہ بھی لٹایا جائے تب بھی وہ ایمان کا سودا نہیں کرتے۔ جس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے اسے آگ کے اندر بھی ڈالا جائے تب بھی وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے۔ حضرت بلال حبشی کو دیکھ لو، نبی کی محبت ان کے سینے میں ہے۔ بلال حبشی کو دیکھ لو، نبی کا عشق ان کے سینے میں ہے۔ امیہ بن خلف نے کوئی جتن نہیں چھوڑا جو تکلیف نہ پہنچائی ہو حضرت بلال حبشی کو، لیکن وہ یہی کہتے تھے جسے شاعر نے اپنی زبان میں کہا ہے تو ہو کے ترشرو مجھے ایزا ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ وہ کہتا تھا
कलमा पढ़ना छोड़ दो। आप कहते थे कि जब तक जिस्म में जान है मैं अपने नबी को पुकारता रहूंगा, मैं अपने अल्लाह को पुकारता रहूंगा। वो आपके गले में रस्सी का फंदा डाल करके मक्के के शरीर लड़कों को दे देता। वो शरारती लड़के हजरत बिलाल हबशी को पहाड़ियों में लेकर के फिरते थे, गले में रस्सी का निशान बन जाता, लेकिन नबी की मोहब्बत नहीं छोड़ी, नबी से प्यार करना नहीं छोड़ा। एक ही देख लिया आका ने बिलाल हबशी नबी को पुकार रहे थे, मेरे नबी अपने हुजरा मुबारक में तशरीफ लाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा, अर्ज किया आका आज क्या बात है। आका ने इरशाद फरमाया, ये अबू बकर आज मैंने बिलाल को देखा है, उमैया बिन खलफ में बहुत मार रहा है, मैं चाहता हूँ कि बिलाल को खरीद के आजाद कर दिया जाए। कहा या रसूल अल्लाह इजाजत दे, मैं बिलाल को खरीद के आजाद कर देता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक गए, उमैया बिन खलफ से कहा, ए उमैया बिन खलफ मारना बंद कर, बता क्या गुलाम को बेचेगा? कहा हाँ बेच दूंगा। कहा कितने में? उसने जो भी दिरहम बताए, जो भी पैसे बताए, आपने वो पैसे उसके हाथ पे रखे, बिलाल का हाथ पकड़ के चलने लगे। उमैया बिन खलफ ने जोर से कहा लगा के कहा, ए अबू बकर मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा ताजिर समझता था, तुम आज तिजारत में मार खा गए। कहा क्यों? कहा इस गुलाम से मैं इतना परेशान हो गया था, तुम किसी भी कीमत पे लेते मैं इसे तुम्हारे हाथ बेच देता, आज तुमने इसे बहुत महंगा खरीद लिया है। तब हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, ए उमैया बिन खलफ तू बिलाल के मर्तबे को क्या जाने, तू बिलाल की अजमत को क्या जाने, तू बिलाल की शान को क्या जाने, तू बिलाल के रुतबे को क्या जाने। अरे अगर आज बिलाल की खरीदारी के लिए अबू बकर की पूरी जायदाद मांगता तो अबू बकर बिलाल की आजाद करने के लिए पूरी जायदाद दे देता। उमैया बिन खलफ के पास से लेकर के जब हजरत बिलाल को मेरे नबी के सामने ला करके खड़ा किया, मेरे नबी के सामने बिलाल हबशी है, आका के कदमों पे गिर के कहते हैं, जिसे मेरे इमाम ने यूं कहा था कि या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देखे तलवा तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे ना डाल, तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे ना डाल, छिड़कियां खाए कहा छोड़ के सब बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह बहुत खूब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, छोड़ के सदका तेरा। वो हजरत बिलाल हबशी है, तो जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है उनके ईमान को कोई लूट नहीं सकता, उनके ईमान को कोई लूट नहीं सकता। वरना यूनिवर्सिटी में ईमान के लुटेरे बैठे हैं, कॉलेजों में ईमान के लुटेरे बैठे हैं, ईसाइयों की तालीम, ईसाइयों का कल्चर सामने रखा है, ईसा इज द गॉड पढ़ाया जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, माज़अल्लाह वो अल्लाह के नबी हैं। और मेरी कौम के छोटे छोटे बच्चे जो हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में जब जाते हैं वो उनकी जुबान पर रटा हुआ होता है, कभी आप जायजा ले लीजिएगा, पूरा नहीं पढ़ना, सिर्फ कहना ईसा इज द, वो खुद आगे से आगे बोल देगा गॉड। ये पढ़ाया जा रहा है, ये तालीम दी जा रही है मेरी कौम के मुस्लिम बच्चों को। इतना याद रखना, जब बच्चे के पास दीनी तालीम होगी, जब वो कुरान पढ़ा हुआ होगा तो वो कह देगा कि ईसा अल्लाह के बेटे नहीं है, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह का ना कोई बेटा है, अल्लाह का ना कोई बाप है, ना उसकी कोई बीवी है। अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, लम यलिद है वलम युलद है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई हमसर नहीं। इतना याद रखना, जब अपने बच्चों को दीनी तालीम दोगे तो वो यूनिवर्सिटी में अपना ईमान बचा लेगा। पहले अपने मदरसे की तालीम दो, मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर ना बनाओ, इंजीनियर ना बनाओ, लेकिन पहले अपनी दीनी तालीम तो दो उसे दीनी तालीम, अपने मजहब की तालीम दोगे, शरीयत की तालीम दोगे, तो जब वो डॉक्टर बनेगा ना, जब कुरान होगा उसके सीने में, जब डॉक्टर बनेगा तो फिर वही टेस्ट लिखेगा जो उसके अंदर बीमारी है। बहुत सारे टेस्ट लिख करके दुकानों से, अलग अलग दुकानों से कमीशन नहीं खाएगा, वही लिखेगा जब कुरान पढ़ा हुआ होगा, सीने में कुरान होगा उसके, जब वो अपने मजहब को पढ़े हुए होगा ना कि बेहतर इंसान वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए, ये नहीं कि उनसे निचोड़े, ये नहीं कि उनसे फायदा, बल्कि पैसों के जरिए जो है वो फायदा ले, नहीं, बल्कि बेहतर इंसान वो है जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। नबी ने फरमाया लोगों में बेहतर वो है जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। तो वो डरेगा पैसे लेते हुए, वही चीज लिखेगा कि जो वाकई उसके अंदर बीमारी होगी। अब मैं बता ये रहा था कि दीनी तालीम दो अपने बच्चों को, अपने मजहब की तालीम दो, मदरसे में भेजो अपने बच्चों को,
بچہ جب دینی تعلیم پڑھے گا، دینی تعلیم اس کے سینے میں ہوگی، پھر وہ ایک بہتر انسان بن جائے گا، باپ کا بھی ادب کرے گا، ماں کا بھی ادب کرے گا، بڑے بھائی کا بھی ادب کرے گا، اپنے پڑوسی اور رشتہ داروں کے بھی حقوق کو پہچانے گا۔ اور جب دینی تعلیم نہیں ہوگی تو ایک دوسرے کی برائی کرتا نظر آئے گا۔ غریب نواز کی والدہ نے اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجا تاکہ وہ جانتی تھی تہذیب ملے گی تو مدرسے سے ملے گی، تمدن ملے گا تو مدرسے سے ملے گا، اخلاق ملے گا تو مدرسے سے ملے گا، بچوں کو بڑوں کا ادب کرنے کا سبق ملے گا تو مدرسے سے ملے گا، چھوٹوں پہ شفقت کرنے کا درس ملے گا تو مدرسے سے ملے گا، باپ کا کیا مقام ہے یہ سبق مدرسے سے ملے گا، ماں کی کیا عظمت ہے یہ درس مدرسے سے ملے گا۔ اسی لیے مدرسے میں بھیجا غریب نواز کی والدہ نے، اور نبی نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ پہلی بات اپنے نبی کی محبت، دوسری بات اہل بیت کی محبت ان کے دل میں ڈال دو، نبی کی محبت جہنم سے بچاتی ہے، اہل بیت کی محبت جہنم سے بچاتی ہے۔ جب نبی کے اہل بیت کی محبت دل کے اندر ہوگی، نبی کے گھر والوں کی محبت دل کے اندر ہوگی، تو وہ انسان جو ہے وہ شریعت پہ چلنے والا ہوگا، نبی کے بتائے راستے پہ چلنے والا ہوگا، اور اہل بیت کی محبت جہنم سے بچاتی ہے۔ اب ایک حدیث پاک سنو، آقا ارشاد فرماتے ہیں رأیت لیلۃ اسریہ بی علی باب الجنت مکتوبہ، آقا فرماتے جب میں معراج کو تشریف لے گیا تو میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا، صحابہ عرض کرتے ہیں آقا کیا لکھا ہوا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور لکھا ہے علی حب اللہ، علی اللہ کا محبوب ہے، و فاطمہ تو خیارت اللہ، اور فاطمہ اللہ کی پسندیدہ بندی ہے، الحسن والحسین صفت اللہ، حسن اور حسین اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، وعلی باغضہم لعنت اللہ، اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے، جو ان سے نفرت رکھتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اے سنگھائی والو، جنت کے دروازے پر کس کا نام لکھا ہوا ہے؟ جنت کے دروازے پر میرے نبی کا نام لکھا ہے، جنت کے دروازے پر مولا علی کا نام لکھا ہے، جنت کے دروازے پر حضرت فاطمہ کا نام لکھا ہے، جنت کے دروازے پر امام حسن کا نام لکھا ہے، جنت کے دروازے پر امام حسین کا نام لکھا ہے۔ میں مولانا بلال کے گھر پہ جاؤں تب تک گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک مولانا بلال کی اجازت نہیں ہوگی، میں حافظ زبیر کے گھر پہ جاؤں تب تک گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک زبیر بھائی کی اجازت نہیں ہوگی، ارے میں آپ کے گھر میں جاؤں تب تک گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک گھر والے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اے عرس سرتاجی میں آنے والوں، جنت کے دروازے پر کس کا نام لکھا ہے؟ جنت کے دروازے پر میرے نبی کا نام لکھا ہے، جنت کے دروازے پر مولا علی کا نام لکھا ہے، جنت کے دروازے پر حضرت فاطمہ کا نام لکھا ہے، جنت کے دروازے پر امام حسن اور حسین کا نام لکھا ہے۔ جب تک پنجتن اجازت نہیں دیں گے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور فرماتے ہیں علامہ حسن ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا اے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اہل بیت کی محبت دل میں ڈالو، اہل بیت کی محبت جہنم سے بچاتی ہے۔ اب تیسری بات جو میرے آقا نے فرمائی وقراءۃ القرآن، اور اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو۔ غریب نواز کی والدہ نے اسی پہ عمل کیا، اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دے رہے۔ اب غریب نواز جب عالم و فاضل بن گئے تو پیر و مرشد کی تلاش میں گئے، پیر و مرشد کا دامن پکڑا، اس کے بعد پیر و مرشد لے کے گئے کہاں؟ حج کرنے کے لیے۔ جب کعبے کا طواف کر رہے تھے تو دعا کی مولا میرے مرید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آواز آتی ہے غیب سے ہم نے تمہارے مرید کو قبول کیا، مانگ لے معین الدین کیا مانگتا ہے؟ عرض کیا مولا دل کا حال تو جانتا ہے۔ پھر آواز آئی مانگ لے، پھر کہا مولا دل کا حال تو جانتا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر آواز آئی مانگ لے، کہا مولا دل کا حال تو جانتا ہے۔ آواز آئی جو تیرے سلسلے کا ہوگا، جو تجھ سے سچی محبت رکھنے والا ہوگا، اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک میں اسے توبہ کی توفیق نہیں دے۔ غریب نواز کے چاہنے والوں کے لیے انعام ہے کہ غریب نواز کا چاہنے والا اور غوث اعظم کا چاہنے والا تب تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق نہیں دے۔ یہ شان ہے
اب غریب نواز مکہ شریف سے مدینہ شریف آئے. ہم اپنی قسمت پہ ناز کرتے نا, ہم اسلام کی گلشن میں رہ رہے ہیں. اس ہندوستان میں اسلام آیا کیسے ہے؟ کبھی اس پہ غور کیا؟ اسلام ہندوستان کی سرزمین پہ پہنچا کیسے ہے؟ غریب نواز مدینہ شریف پہنچے, اور پہنچنے کے بعد میں جب آقا کے روضے پہ پہنچے تو آقا کو سلام کیا, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. مدینے والے مصطفیٰ کے مزار مبارک سے آواز آتی ہے, وعلیکم السلام یا کتب المشائخ, اے مشائخ کے کتب تم پہ بھی سلام ہو. اللہ اکبر. یہ غریب نواز ہیں. خواب میں آقا تشریف لائے, ارشاد فرمایا, حسن تم ہمارے دین کے معین ہو, تم معین الدین ہو, تم ہمارے دین کے مددگار ہو, مدد کرنے والے ہو. جاؤ, ہم نے تمہیں ہند کی ولایت عطا کی, جاؤ اور ہندوستان کی سرزمین پہ جاؤ. غریب نواز عرض کرتے, میں نے تو ہندوستان دیکھا بھی نہیں ہے. تو ایک سیب, ایک انار ملا آپ کو, پورا نقشہ اس انار پہ لکھا ہوا تھا, اور کس راستے سے جانا ہے, کیسے ہو کر کے آنا ہے, اور کہاں ہیڈ کوارٹر بنے گا. اجمیر, راجستھان کی سرزمین, جہاں 150 راجا رہتے تھے, اس سرزمین پہ آ کر کے غریب نواز نے اپنا پڑاؤ ڈالا. کیا سمجھے اس سے؟ دیکھو کہاں غریب نواز آئے, راجستھان میں, راجاؤں کے بیچ میں آئے غریب نواز. قرآن ہاتھ میں ہے, تسبیح پڑھتے ہوئے آئے, اللہ اللہ کرتے ہوئے آئے. راستے میں کسی نے پوچھا تھا, بابا کہاں؟ بولے ہند جا رہا ہوں. بولے